جب پچھلے دنوں فلسطین کے لیے علماء اکٹھے ہوئے اور علماء نے متفقہ یہ فتویٰ جاری کیا کہ فلسطین کے لیے جہاد فرض ہو چکا ہے درجہ بدرجہ، تو ان کے اس فتوے سے اسرائیل کے حامی اور اسرائیل کے چھپے دوست وہ آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے حد درجہ علماء پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، خصوصاً شیخ الاسلام صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی کہ خود تو BMW میں پھرتے ہیں، خود جہاد کے لیے جاتے نہیں، اور لوگوں کے لیے جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب تو کہنے لگے کہ بھائی پاسپورٹ جمع کرا دیں، ہم ان کو بھیجتے ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد علماء نے بھی، عوام نے بھی اپنا حق ادا کیا کہ علماء کا دفاع کیا اور اچھے انداز میں کیا، لیکن علماء نے بھی ان کا جواب ریکارڈ کروایا ہے۔ آئیں سنتے ہیں کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا فرمایا۔ جب ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی نا تو بدتمیزی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے پاس تو ویسے ہی اچھی خاصی تنخواہ تھی، ان کی حلال تنخواہ تھی۔ سعودی عرب میں 5 سال وہ وہاں کی فقہی مجلس کے امیر رہے ہیں، تو اس میں سعودی عرب کی طرف سے بھی ان کو تنخواہ ملتی تھی۔ ان کو تو ارب پتی ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ ارب پتی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اس دور میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ اپنی تنخواہ کا بہت بڑا حصہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر وہ BMW رکھ بھی لیتے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ اور حقیقت میں یہ کہ وہ BMW ان کی ہے بھی نہیں، تو میزبان نے ان کو پروٹوکول کے لیے جب کوئی بلاتا ہے نا تو کچھ لوگ خاندانی بدتمیز ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی صاحب تو ایسی شخصیت ہیں، ان کی زبان سے تو کبھی کوئی منفی جملہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے، کبھی ان کی زبان سے کوئی منفی جملہ نہیں سنا ہم نے، کوئی منفی بات، انتہائی با اخلاق۔ اپنا کریکٹر ان لوگوں کا دیکھو، آپ اپنی عیاشیاں ان کی دیکھو، کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے یہ۔ اپنی جماعتوں تک نے تو ان کو نکال دیا ہے، اپنی جماعتوں میں نہیں فٹ ہو سکے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جن تنظیموں میں، جن سیاسی جماعتوں میں تھے انہوں نے کک آؤٹ کیا ہے ان کو۔ بعض تو ایسے اعلیٰ درجے کے مجاہد ہیں کہ 1-2 دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے 2-4 چترول لگائے تو فوراً اپنے قائد سے برات کا اعلان کر دیا۔ یعنی آپ جس قائد کے پیچھے چلا کرتے تھے، 2 تھپڑ لگے اور آپ نے وہ بولا قائد ہی آپ کا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنی اوقات ہیں ان لوگوں کی۔ فواد چودھری صاحب ہیں اور یہ جو شیخ افضل مروت صاحب ہیں، اپنی حالت ان کی وفاؤں کی یہ ہے کہ 2 چترول لگے، تھوڑا سا عوام نے احتجاج کیا تو کسی کو نکال دیا، کسی نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ہے ان کی اپنی حالت، اور آپ ان کی زبان دیکھو۔ مجھے اس پہ کہنا نہیں تھا، لیکن یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے۔ جی، اب سنتے ہیں کہ وہ کون سی 4 باتیں ہیں۔ باتیں تو ویسے بہت سی ہیں، لیکن وہ موٹی موٹی سادہ فہم اور عام فہم وہ کون سی 4 باتیں ہیں جن کی وجہ سے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ قابل احترام ہیں۔ یہ مفتی تقی صاحب کی ایک بات نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ قابل احترام ہے۔ سب سے پہلی بات، عالم ہے، جی، اور کس لیول کے عالم ہے، پوری دنیا مانتی ہے ان کو، اس لیول کے عالم۔ نمبر 2، ان کا تقوی۔ آپ کبھی ان کے قریب لوگوں سے ان کی تقوی اور ان کی جو سیرت کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تیسری چیز، اخلاق۔ اتنی زندگی گزار دی، کبھی کسی کا نام لے کے اس پہ پھپتیاں کسنا، کتنے نپے تلے الفاظ وہ زبان سے نکالتے ہیں، جب کوئی بات کرتے ہیں کتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو جائے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ انسان خطاؤں سے پاک ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، حضرت سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوالٹیز کتنی ہیں۔ چوتھی بات، بوڑھے بھی ہیں۔ بوڑھا تو یار کوئی غیر مسلم بھی ہونا تو انسان اس کی عمر کا خیال کر لیتا ہے کہ یار یہ بوڑھا آدمی ہے، اس کی سفید بالوں کا انسان خیال کر لیتا ہے، اس کے بڑھاپے کا خیال کر لیتا ہے۔ مگر خاندانی بدتمیز ہوگا، اس کو نہ کسی کی داڑھی کا خیال ہوگا، نہ کسی کے بڑھاپے کا خیال ہوگا۔ تو آپ نے سن لیا اور معلوم بھی ہو گیا کہ اسرائیل اور امریکہ کا یار کون ہے اور مسلمانوں کا غمخوار کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔